تو آج کے اس سارے سبق سے یہ جو تیسرا ماخذ ہے اقوال صحابہ والا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے قرآن کی گواہی اور وحی تنزیل کی گواہی، ہر چیز کے اندر جو ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کل کی حیثیت حاصل ہے۔ بعد والی امت جو قیامت تک کے لیے آئے گی، ان کو اس پل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا، اللہ تعالی تک پہنچنا پڑے گا۔ تو صحابہ اکرام کیوں اتنا بڑا اور بلند مرتبہ ان کو حاصل ہوا؟ یہ آج کل کے پروفیسر جو ہیں اسکول پڑھ لیتے ہیں 4-5 جماعتیں اور 20-25 پڑھ لیں گے، اور کیا ہے 20 سال جو ہے وہ پروفیسری کرنے کے بعد اب وہ جب ریٹائر ہونے لگیں گے تو کہیں گے ہم نے تفسیر لکھنی ہے، جی ہم نے تفسیر لکھنی ہے، قرآن کریم کی تفسیر خود شروع کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی مسجد کے اندر جا کے مولوی کی بات چیت کرتے ہوئے اس کو روکیں گے کہ نہیں یہ مطلب نہیں، یہ سمجھ آ رہا ہے ہمیں، قرآن کریم کا یہ مطلب نہیں، یہ سمجھ آ رہا ہے۔ جی کیا کر رہے ہو آپ؟ میں آج کل تفسیر لکھ رہا ہوں۔ اب تفسیر کس چیز سے لکھ رہے ہو؟ جی دوسری تفسیریں ساتھ رکھ کے ایک اپنی لکھ رہا ہوں۔ عجیب کام کر رہے ہو، اصل میں تو صحابہ اکرام دین کی بنیاد اور اساس ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی تمہارے اوپر ہم نے دین کو پورا کر دیا، اور تمہارے اوپر دین کو پورا الیوم اکملت لکم، کم ضمیر لا کے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے اوپر دین کو پورا کر دیا، باوجود اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے والے صحابہ کی زبان وہی تھی، جس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زبان دانی پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا، اپنی زبان دانی کو کبھی سامنے نہیں رکھا۔ نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر یہ لوگ، سارے معاملات دیکھنے والے یہ لوگ، انہوں نے کبھی اس چیز پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کر ایک ایک سبق جو ہے وہ درسن پڑھا، سمجھا قرآن کریم کو کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیا کرتا تھا تو صحابہ اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں وہ بہت قابل احترام ہو جاتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر 8 سال تک صرف سورہ بقرہ یاد کرتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 8 سال میں صرف سورہ بقرہ تو یاد نہیں کرنی، وہ اتنے ضعیف الحافظہ بھی نہیں تھے، بلکہ سورہ بقرہ کے محض الفاظ نہیں یاد کیے انہوں نے، اس کے ساتھ انہوں نے جو 8 سال خرچ کیے، یقیناً یہ مدت اسی لیے صرف ہوئی کہ وہ الفاظ قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور اس کے جملہ متعلقات کا بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ یہی صحابہ کا طرز عمل تھا، طرز زندگی تھی کہ پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھی تو اس کے متعلقات کو بھی یاد کرتے، اس کے آگے پیچھے سارا کچھ یاد کرتے۔ اس کے باوجود تفسیر کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کے جو ہیں وہ تفسیری اقوال کیا ہیں؟ تفسیری اقوال میں بھی صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں، لہذا ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال بھی ضروری ہے، ان کی جانچ پڑتال بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پڑھ لکھ کے آ گیا جی میں تو جی ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، میں نے بی اے کیا ہوا ہے، میں نے جو ہے وہ ایم فل کر لیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، اب مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں تفسیر لکھوں۔ صحابہ اکرام کے تفسیری اقوال میں بھی صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایتیں ملتی ہیں، لہذا ان اقوال کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی جانچ پڑتال ضروری ہے، اور پھر صحابہ اکرام کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کی کوئی صریح تفسیر مستند اور طریقے سے ثابت نہ ہو۔ اگر حضور ہی سے قرآن کریم کی کوئی تفسیر مستند طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے، اگر آپ کے بیان فرمودہ کوئی تفسیر صحیح احادیث میں منقول ہو تو صحابہ اکرام کے اقوال کی حیثیت محض تائید کی ہوگی، اور اگر کوئی قول آپ کے بیان فرمودہ تفسیر کے معارض ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب جب قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ تفسیر کے اصول ہے، اب اتنے سارے اصول ذہن میں بٹھانے پڑیں گے، محض جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر کے آدمی جو ہے وہ تفسیر لکھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کو کچھ نہ کچھ تو پتہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر مستند روایات میں منقول نہ ہو اور صحابہ اکرام کی بیان کی ہوئی تفسیروں میں کوئی اختلاف نہ ہو، وہاں اقوال صحابہ کو اختیار کیا جائے گا، وہاں اور کسی کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور پھر جہاں صحابہ اکرام کی بیان کردہ تفسیروں میں کوئی اختلاف ہو، وہاں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان مختلف اقوال میں کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے کہ نہیں، مطابقت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہو سکتی ہوگی تو اسی مطابقت پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اختلاف ناقابل تطبیق ہو تو ایک مجتہد جس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط پائے گا اسے اختیار کر سکتا ہے۔ جب اسے اختیار کر لے گا تو معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کا جو ماخذ ہے یہ تیسرا ماخذ اقوال صحابہ ہے۔ پہلا ماخذ تھا قرآن سے تفسیر کرنا، دوسرا تھا قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے تفسیر کرنا، تیسرا تھا اقوال صحابہ سے اس کی قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ لیکن اب جب یہ سامنے آ گیا آپ کے کہ اگر اقوال صحابہ سے ہم نے تفسیر کرنی ہے تو ہمیں کس کس چیز کو نوٹ کرنا پڑے گا، کیا کیا چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ جو پڑھے لکھے بن رہے ہوتے ہیں وہ تفسیریں کرنے چل پڑتے ہیں، جی میں نے ایک سورت کی تفسیر لکھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب یہ میں نے والا چکر جو آ گیا، تفسیر کے لیے کم از کم جو ہے وہ 10 علوم کا ماہر آدمی ہونا چاہیے۔ تفسیر کے لیے 10 علوم کا ماہر آدمی ہونا چاہیے، لغت کا بھی ماہر ہو، لغت کی باریکیوں کو بھی سمجھتا ہو اور لغت کے اوپر گہری نظر ہو اس کی، اور پھر زبان دانی یہ کوئی کافی نہیں ہے چیز، زبان دانی جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کا جو ہے علم النحو، علم الصرف، صیغوں کے لحاظ سے سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، پھر شان نزول کو سمجھنا، پھر شان نزول کی روایات اور تاریخوں کو دیکھنا کہ یہ کب کی ہے، یہ کون سی جگہ نازل ہوئی، یہ کس جگہ نازل ہوئی، مدنی ہے یا مکی ہے، یہاں پہ اگر مکی مانیں گے تو یہ حرج آ رہا ہے، مدنی مانیں گے تو یہ حرج آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر تفصیل لکھنے کے آدمی